مغربی تہذیب نے بہت سے بیہودہ رسومات و خرافات کو جنم دیا اور بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے۔ بطور خاص مسلم معاشرہ اس کی فطرہ سامانیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف عنوانات سے دنوں کو منانے اور اس میں رنگ رلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا، اور اس کی آڑ میں بہت سی خرافات، روایات اور بد اخلاقی و بے حیائی کو پھیلانے لگے۔ چنانچہ انہی میں ایک 14 فروری کی تاریخ ہے جس کو یوم محبت، ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے اور تمام حدوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، اور ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویلتھ آف انفارمیشن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ چند سال قبل یہ لعنت اس درجے تک ہمارے معاشرے میں عام نہیں تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ اس کا غیر معمولی اہتمام کرنے لگا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء طالبات میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، اور گویا کہ یہ دن ان کے لیے دیگر تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے، کیونکہ اس دن وہ اپنی آرزو کی تکمیل اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور غیر شرعی و غیر اخلاقی طور پر محبت کا راگ الاپ سکتے ہیں، جبکہ شرعی اور اخلاقی نیز معاشرتی اعتبار سے اس کی بہت ساری خرابیاں اور مفاسد ہیں۔ لیکن ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر جوش جنوں اور دیوانگی میں اس دن کو منانے کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک ویلنٹائن ڈے کا تعلق ہے، اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک داستان یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی میں جب رومی بادشاہ کلاؤڈیس کو جنگ کے لیے لشکر تیار کرنے میں مشکل ہوئی تو اس نے اس کی وجوہات کا پتہ لگایا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر جنگ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نے شادی پر پابندی لگا دی۔ لیکن ویلنٹائن پادری نے اس شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف خود خفیہ شادی رچا لی بلکہ اور لوگوں کی شادیاں بھی کروانے لگا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کیا اور 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی۔ بعد میں کچھ منچلوں نے ویلنٹائن صاحب کو شہید محبت کے درجہ پر فائز کرتے ہوئے ان کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا۔ تاہم دیگر داستان یہ بتاتی ہے کہ جیل میں قید پادری ویلنٹائن کو قید خانے کے جیلر کی کم عمر بیٹی سے محبت ہو گئی، جو جیل میں اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ پھانسی پانے سے قبل اس نے جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس کے آخر میں لکھا تھا، تمہارا ویلنٹائن۔ یہ واقعہ 14 فروری 270 کا ہے۔ یہ طریقہ بعد میں محبت کرنے والوں میں رواج پا گیا اور وہ آج تک اس دن محبت کے اظہار کے لیے کارڈز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تاہم ان تمام کہانیوں کے باوجود ویلنٹائن ڈے کی حقیقت آج تک پر اسرار ہی سمجھی جاتی ہے۔ واقعہ بہرحال جو بھی ہو، لیکن آج اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا ہے، عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو پامال کر دیا، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کیا۔ ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدامن اور داغدار کیا ہے، اخلاقی قدروں کو تہس نہس کیا ہے اور رشتوں، تعلقات، احترام، انسانیت اور ان تمام چیزوں کو پامال کیا ہے۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے۔ پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈز کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو چند جملوں میں ملاحظہ کیجیے جو آئے دن ہمارے اخبار کی سرخیاں بنے ہوتے ہیں۔ عشق کا بوت نفرت میں بدل گیا، محبت کی شادی کا دردناک انجام، خاوند کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل، عشق کی خاطر بہن نے بھائی کو قتل کر دیا، محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند، محبت کی ناکامی پر 2 بھائیوں نے خودکشی کر لی، محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا۔ یہ وہ اخباری سرخیاں ہیں جو نام نہاد محبت کی بنا پر معاشرتی المیہ بنی، آئے روز اخبارات کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ یہ تہوار ایک خالص عیسائی تہوار ہے جس میں بے حیائی اور فحاشی کی ہر حد پار کر دی جاتی ہے، جبکہ اسلام ایک پاکیزہ اور حیا کو فروغ دینے والا مذہب ہے جس کی فطرت میں حیا و پاک دامنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے، تو ایسا مذہب بے حیائی کو کیسے فروغ دے سکتا ہے؟ اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں خوشیاں منانا بھی عبادت کا اولین حصہ رہا ہے۔ خوشیوں کا اہتمام کرنا، خود خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت اور عقیدت رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات رہی ہیں جس سے کسی باشعور باغیرت انسان کو انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس محبت و عقیدت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دن مقرر کر لینا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جن کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ میرے کپڑائے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ خدا کے لیے اپنی نسل کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچائیں اور اس دن کو یوم حیا کے طور پر منائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناسور یوم محبت سے بچائے اور دینی حمیت و محبت کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔